اللہ نے ہمیں پچھلے انبیاء کی کتابوں میں تذکرہ فرمایا ہے اس حال میں کہ ہم کو اللہ نے ابھی پیدا بھی نہیں کیا. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے ہمارے بارے میں تعریف فرمایا ہے کہ یہ قوم کثرت سے میرا شکر ادا کرے گی، مجھے یاد کرے گی اور میری تعریف بیان کرے گی. تو معزز سامعین، ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے، ہمارا بھی یہ ضروری بنتا ہے کہ جو تعریف ہمارے بارے میں اللہ نے پچھلے قوموں میں کی ہے ہم اس کے بلبوتے پر زندگی گزاریں اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہیں. معزز سامعین، میں نے خطبے میں ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. اس آیت کریمہ میں دو پہلو ہیں. یہ پہلو فرمایا کہ جو کوئی مؤمن بندہ وہ چاہتا ہے کہ وہ آخرت کی کھیتی کرے، آخرت کی کھیتی کرے، تو اللہ نے فرمایا نزد له فی حرثه کہ ہم اس کی کھیتی میں زیادتی کر دیں گے، ہم اس کی کھیتی میں بڑھا دیں گے. اس کے بعد فرمایا ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وله في الآخرة من نصيب. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور جو کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کی کھیتی کرے تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہم اس کو کچھ دے دیں گے. اور آگے فرمایا اور اس کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں. معزز سامعین، یہ آیت کریمہ انسان کی دو پہلوؤں کو بتاتی ہے. انسانوں میں لوگوں میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یہ وہ کہ جو آخرت کو چاہتا ہے، اس کی دنیاوی زندگی کا پورا حصہ اس کا خیال یہی ہے کہ میں دنیا میں ایسی زندگی گزاروں کہ میرا آخرت کا مسئلہ بآسانی حل ہو جائے. یہ انسان ہے. دوسرا وہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں جب تک دنیا میں رہوں خوب کماؤں اور عیش عشرت کے ساتھ زندگی گزاروں. اس چیز کو چاہنے والا انسان ہے. تو معزز سامعین، اللہ رب العزت نے آیت کریمہ میں فرمایا جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، یعنی چاہتا ہے کہ یا اللہ میں آخرت کی جو زندگی ہے، آخرت میں اگر میری زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو مجھے بہت سارے نیک اعمال دنیا میں کر کر آخرت میں جانا ہے، تو میں دنیا میں زندگی آخرت کی کامیابی کے لیے گزار رہا ہوں. یہ ارادہ جس آدمی کا ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کے ہر نیک عمل پر اتنے ثواب اتنے نیکی لکھ دیتے ہیں کہ اس انسان ہی کا گمان نہیں ہوتا کہ میں نے اتنا اجر حاصل کہاں کر دیا، میں نے اتنے اعمال اپنی زندگی میں کیسے کر دیے. فرمایا نزید له فی حرثه کہ ہم اس کے نیک اعمال کے بدلے میں ثواب میں زیادتی کر دیں گے. اور آیت میں نزید له ہے اس کی کوئی حد نہیں. اللہ نے فرمایا زیادہ کر دیں گے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. آگے فرمایا جو کوئی دنیا کو چاہتے ہوئے دنیا کی زندگی گزارتا ہے ہم اس کو کچھ دے دیں گے. زیادتی نہیں، ہم اس کو کچھ دے دیں گے. اور جس کو ہم نے دنیا میں دے دیا اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں حصہ، اس کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے. معزز سامعین، ہم مسلمان حضرات تمام کے تمام اس بات پر یقین کرتے ہیں
کہ ہر انسان کو، ہر آدمی کو ایک نہ ایک دن مرنا ضروری ہے۔ اس دنیا کو چھوڑ کر اصل زندگی آخرت ہے، وہاں پر جانا ہی ہے۔ یہ ہر آدمی، ہر انسان، ہر مسلمان جانتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن وہ دنیا کی لالچ میں آ کر آخرت سے غفلت میں بیٹھا ہے، آخرت کی زندگی سے غفلت میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کبھی اپنے دل و دماغ میں آخرت کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ اس کی تو سوچ اور فکر یہی ہے کہ میں دنیا میں چند پیسے کماؤں، میرے لیے کچھ خاص بہترین بنگلہ ہو، میرے لیے کچھ گاڑی ہو، میرے لیے پراپرٹی ہو، یہی اس کی چاہت رہتی ہے۔ حالانکہ اس کی پراپرٹی کو بھی، اس کے بڑے سے بڑے مکان کو بھی، اس کے عمدہ سے عمدہ گاڑیوں کو بھی ایک نہ ایک دن چھوڑ کر جانا ہی ہے۔ اور آخرت میں نہ ہی اس کا بنگلہ ساتھ دے گا، اور نہ ہی اس کی پراپرٹی ساتھ دے گی، اور نہ ہی اس کے عمدہ گاڑیاں ساتھ دے گی۔ اگر اس کا کوئی مددگار ہے، اس کا کوئی معاون ہے، تو اس کے نیک اعمال اس کو مدد کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جو کوئی دنیا کو چاہتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارتا ہے، ہم اس کے چاہت کے موافق کچھ دے دیں گے، لیکن اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا۔ حالانکہ اصل زندگی آخرت کی ہے، اور اسی جگہ دنیا کو چاہنے والا ناکام ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین، اگر مومن بندہ کوئی ایک نیک عمل کرتا ہے، کوئی ایک نیک عمل کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی بندہ نیک عمل کا ارادہ ہی کر لیتا، وہ بندہ ارادہ کرتا ہے کہ مجھے فلاں وقت جمعے کی نماز کے لیے جانا ہے، ارادہ کر لیا 2-3 گھنٹے پہلے، اسی وقت سے اس کے نیک اعمال لکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے پہلو پر جو کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، جو کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، کسی بھی چیز کا کیوں نہ ہو، ارادہ کرتا ہے، ہونا تو یہ تھا کہ اسی وقت سے اس کے نام اعمال میں گناہ لکھنا شروع ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت گناہ لکھنے والے فرشتے سے حکم دیتے ہیں کہ رک جا، ابھی میرا بندہ ارادہ کیا ہے، گناہ نہیں کیا ہے، میرا بندہ تو بس گناہ کا ارادہ کیا ہے، گناہ بھی نہیں کیا ہے۔ جب ادھر نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے نیک عمل میں نیکیاں لکھنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب وہ نیک عمل کر بھی دیتا ہے، جس نے جو ارادہ کیا وہ نیک عمل کر بھی دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس نیک عمل کے بدلے 700 تک نیکیاں لکھتے جاتی ہے۔ اور اس طرح جس نے گناہ کا ارادہ کیا، فرشتے سے حکم ہاں رک جا، ابھی مت لکھا۔ اور جب وہ بندہ شیطان کے دھوکے میں آ کر، شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ کر بھی دیتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس نے یہ گناہ کیا ہے، یہ گناہ اس کے نام میں زیادہ نہیں، بس ایک گناہ ہے۔ معزز سامعین، بسا اوقات ہمارے یہ کھجور کے صدقہ اللہ رب العزت اتنے نیکی لکھ دیتا ہے کہ وہ ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی بندہ اپنی پاک کمائی سے، اپنی پاک حلال کمائی سے یہ کھجور یا یہ کھجور کے برابر کچھ بھی چیز اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے اس نیک عمل کو اس طریقے سے حفاظت کرتے ہیں گویا ایک ایسا آدمی کہ جسے بعض لوگ ہوتے ہیں جانوروں کو پالنے کا شوق ان کے اندر پیدا ہوتا ہے،
ان کے اندر گھوڑوں کو پالنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، گایوں کو پالنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، کسی اچھے نسل کے جانور کے بچے کو وہ لوگ بڑے ہی حفاظت کے ساتھ عمدہ غذا کھلا کر اسے موٹا تازہ رکھتے ہیں۔ بالکل بیعی اسی طریقے سے اللہ رب العزت جو کوئی بندہ اپنے پاک کمائی سے یہ کھجور یا یہ کھجور کے برابر کوئی چیز صدقہ کرتا ہے، اللہ کے نام میں خرچ کرتا ہے، اس کے نیک عمل کے ثواب کو اتنی حفاظت کے ساتھ بڑھاتے ہیں، جب کل قیامت کے دن وہ بندہ اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اللہ رب العزت فوراً اس کے نیک عمل کو پیش کرتے ہیں، اس کے ثواب کو اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو وہ نیک عمل وہ بندہ آدھی پریشان ہو جاتا ہے اپنے نیکیوں کے تھے، وہ ایک پہاڑ کی شکل میں موجود ہوتے ہیں، وہ خود سوچنے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں نے تو اپنی زندگی میں اتنے نیک عمل نہیں کیے، میں نے اپنی زندگی میں اتنے نیک عمل نہیں کیے، یہ کس نیک عمل کے بدلے میں کیا جا رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمائیں گے کہ فلاں وقت تم نے یہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کی، اگرچہ کہ وہ ضرورت تھوڑی سی بھی کیوں نہ ہو، اس کی ضرورت تھی، تم نے اپنے پاک کمائی سے اس کو صدقہ کیا، اس کی ضرورت کو پوری کیا، تو میں نے اس کا بدلہ پہاڑ کی شکل میں بنا دیا، میں نے اس کا بدلہ پہاڑ کی شکل میں بنا دیا۔ تو وہ عابد سوچنے میں لگ جائے گا کہ کاش میرے ہر عمل کا بدلہ پہاڑ کی طرح دیا جائے تو کتنا اچھا ہے۔ معزز سامعین، اس نے ادنا سی چیز اپنی پاک کمائی پر صدقہ کیا، نیک ارادے پر صدقہ کیا، لیکن اللہ نے اس کے چھوٹے سے نیک عمل کو پہاڑ کی شکل میں بنا دیا۔ پھر اللہ رب العزت اس نیک عمل کرنے والے کی ایسی ضرورتیں پوری کر دیتی ہیں، وہ خود سوچنے پر مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ میری ضرورتیں کیسے پوری ہوتی ہیں۔ معزز سامعین، یہ ایک طرف ایسا بندہ کہ جو چاہتا ہے کہ میری آخرت کی زندگی سنور جائے، میری آخرت کی زندگی سنور جائے، اس لیے یہ ایک عمل بھی ڈرتے ہوئے کرتا ہے، اور اللہ رب العزت یہ عمل پر 10 سے زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جو کوئی یہ نیکی لے کر آئے گا، وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، ہم اس کے بدلے میں 10 درجے تک برابر دیں۔ یہ انسان ہے۔ دوسری طرف طلب دنیا کو طلب کرنے والا بندہ، معزز سامعین، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس دنیا کو بنانے والا اللہ رب العزت ہے۔ اس دنیا کی تخلیق اللہ نے پیدا فرمائی ہے، اللہ نے تخلیق کی ہے، اس لیے کہ اس میں انسان ضرورت حاصل کرتے ہیں، انسانوں کی ضرورت اس دنیا سے حاصل ہو جائے، مل جائے، لیکن دنیا انسانوں کے لیے اصل چیز نہیں ہے۔ اور جو کوئی بندہ دنیا کی کمائی میں، دنیا کی لالچ میں آ کر ایسا مبتلا ہو گیا تو سب سے بڑا اور پہلا نقصان یہ ہوگا کہ وہ خود اللہ کو بھول جائے گا، وہ خود اللہ کو بھول جائے گا، اور جو کوئی بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے، معزز سامعین، اللہ بھی اسے بھول جاتا ہے، اور جو کوئی بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے، اور جس بندے کا دوست اللہ بن جائے تو یوں سمجھے اس کی دنیا اور آخرت دونوں بھی کامیابی چیز ہے۔
اللہ رب العزت نے آپ علیہ ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر میرا بندہ نیک ارادے رکھتے ہوئے میرے دربار میں میرے لیے نیک عمل کرتے ہوئے چل کر آیا تو میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں. اگر وہ خیرات و صدقات کرنے کے لیے اپنے ہر کام اللہ کو ڈرتے ہوئے کیا تو اللہ رب العزت اس کے تمام تر پریشانیوں کو بڑی آسانی سے حل کر دے گا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ آخرت کا طلبگار ہے، آخرت کو طلب کرنے والا ہے، تو اللہ رب العزت دنیا ہی میں اسے 3 بشارتیں فرمائی ہوئی. اس بندے کو 3 بشارتیں دی ہے. اس میں پہلی بشارت یہ ہے کہ اس بندے کو استغنا کی دولت سے مال مال کر دے گا. استغنا کی دولت سے مال مال کر دے گا. اب یہ استغنا کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ دنیا میں آخرت کے لیے زندگی گزارے گا تو اللہ رب العزت اس بندے کے انتقال کے بعد آپ جنت میں جانے تک اس کے پاس فقر و فاقہ، تنگی، محتاجی، ضرورت مند ایسی چیزیں کچھ بھی نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ اسے استغنا کی دولت سے مالا مال کر دے گا. اس کو کبھی بھی دنیا میں کسی انسان کے پاس جا کر ہاتھ پھیلانے کا موقع ہی نہیں ملے گا، بلکہ دوسرے لوگ اس کے پاس آئیں گے، اپنی ضرورت کو پیش کریں گے، اپنی حاجت کو مانگیں گے. تو اللہ رب العزت آخرت کے طلبگار کو 3 بشارتوں میں سے ایک بشارت یہ ہے کہ اس کو استغنا کی دولت سے مالا مال کر دے گا. جب تک اس کے بدن میں سانس چلتی رہے گی وہ کسی کے سامنے محتاج بن کر ہرگز نہیں کھڑے گا. اگر وقت بھی آ جائے تو صرف خدا کے سامنے کھڑے گا، لوگوں کے سامنے کبھی بھی نہیں کھڑے گا. اور دوسری بشارت یہ ہے کہ اس بندے پر جس کی خواہش ہے کہ میری دنیا کی زندگی سبر جائے، آخرت کا طلبگار جو بندہ ہے اللہ رب العزت اس کے قدموں پر دنیا کو بچھا دے گا. یوں سمجھ لیجئے ایک معمولی سا انسان ہے، چھوٹا موٹا اس کا کاروبار ہے، وہ کچھ دھندا کر کر اپنی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کی دلی خواہش یہی ہے کہ میری آخرت کی زندگی سنور جائے. اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہو تو معزز سامعین پوری دنیا اس کے قدم کے نیچے آ سکتی ہے. وہ دنیا کو نہیں چاہے گا پھر بھی دنیا اس کے پیچھے آئے گی، مال و دولت اس کے پیچھے آئے گی. اور تیسری بات اللہ رب العزت نے یہ بشارت دی ہے کہ جو کوئی بندہ آخرت کا طلبگار ہے، دنیا کا طلبگار نہیں آخرت کا طلبگار ہے، اس بندے کو اللہ رب العزت اس کے آخری سانس تک بھی اس پر جو کوئی بھی پریشانی مصیبتیں لاحق ہونے والی ہے ان تمام کو دور کر دے گا. معزز سامعین، ہر انسان کی تقدیر پیدا ہونے سے پہلے لکھی جاتی ہے کہ اس پر کیا کیا خوشیاں آئے گی، اس پر کون سی پریشانی آئے گی، اس پر کون سی مصیبتیں آئے گی. یہ سب کچھ طے ہو جاتا ہے، لیکن انسان پیدا ہونے کے بعد دنیاوی زندگی اگر وہ آخرت کا طلبگار بن کر زندگی گزارے گا تو تقدیر میں جو بھی اس پر پریشانی مصیبتیں لاحق ہونے والی لکھی جاتی ہے وہ سب کچھ دور ہو جاتی ہے. انسان آج کل
اس وقت اپنے آپ کو مایوسی محسوس کرتا ہے جب اس پر نہ چاہتے ہوئے کوئی بڑی پریشانی آ جاتی ہے، اس پر کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے تو اس انسان کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ اب مجھے کس کا سہارا ہے؟ اب میں کس کے پاس جا کر مدد طلب کروں گا؟ میری یہ پریشانیاں کون دور کرے گا؟ یہ اس کی سوچ لگ جاتی ہے۔ لیکن جو بندہ آخرت کا طلبگار رہتا ہے، معزز سامعین، اس کی زندگی میں ایسے سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تو تین بشارتیں اللہ رب العزت دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، اور جو کوئی بندہ آخرت کا طلبگار چھوڑ کر دنیا کی طلبگار کرتا ہو، اس پر بھی کئی سارے نقصانات ہیں۔ ان میں سب سے بڑا بھاری نقصان یہ ہے کہ جو کوئی بندہ دنیا کی لالچ میں، دنیا کی کمائی میں ملوث ہو کر دنیا کمانے لگ جاتا ہے تو وہ خود بخود خدا کو بھول جاتا ہے۔ معزز سامعین، دنیا کمانا یہ بری بات نہیں ہے۔ دنیا کمانا، دنیا میں تجارت کرنا، اس کے ذریعے سے کمائی کرنا یہ بری بات نہیں ہے، لیکن دنیا کی کمائی میں اتنا گھس گئے کہ خدا کو خود بھول گئے، یہ بہت بری بات ہے۔ یہ دنیا جتنی ہے سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے، لیکن انسان کو اللہ رب العزت اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اگر اس کے باوجود بھی ایک ایسا ہے، عاقل ایسا ہے، یہ سب کچھ جانتا ہے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے، اللہ رب العزت مجھے سوال کریں گے، مجھے اس کا جواب دینا ہی پڑے گا۔ یہ تمام باتوں کو جانتے ہوئے بھی جو دنیا میں غفلت کے ساتھ زندگی گزارے گا، معزز سامعین، آخرت کی زندگی اس کا خسارہ میں مبتلا کر دی جائے گی۔ آخرت کی زندگی میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا اور وہ نفسی کا عالم میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔